دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک روز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا پھر شو انتخابات 2024، ہیں جی، فروری 2024۔ تو اب جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے حتمی طور پر جب سارے نتائج آفیشلی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایٹ لیسٹ آ جائیں گے تو اس وقت ہی یعنی اس کے فردر جو اس کی ایک سالڈ آؤٹ کم ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سو فار جو ٹینٹیٹیو انفارمیشن ہے اس پر بیسڈ ٹینٹیٹیو جو اس کے گیس ورک ہے یا جو ایمرجنگ یعنی اس کے کنسیکوینسز ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ سو فار جو میڈیا میں آ رہا ہے، جو فیلرز ہیں ارد گرد، یہ بات تقریباً کلیئر نظر آتی ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے ظاہر ہے یعنی ان کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں یا نون لیگ کے براہ راست پارٹی کے جو اسٹالورٹس یا بگ وگس ہیں، ان کی توقعات بہرحال اس لیول پر پوری نہیں ہوئی جس لیول پر شاید وہ چاہ رہے تھے یا جو ان کی تمنا تھی۔ دوسری طرف زیادہ تر جو یعنی انالسٹ تھے بین الاقوامی یا قومی، اس والے سے بھی دیکھیں تو کم و بیش زیادہ تر یعنی ان کے جو تخمین و ظن تھا وہ شاید اس وقت جو صورتحال ایمرج بظاہر نظر آ رہی ہے اس سے کوئی یعنی بہت زیادہ مطابقت نہیں رکھتا، اگرچہ یعنی مماثلت ہو سکتی ہے۔ تو آؤٹ کم جو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آزاد لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں یا اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اب یعنی ایسا کیوں ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فرسٹریشن میں یا اس اپنی توقع یا اپنے تخمین و ظن کی گویا ایک یعنی کوتاہی یا سمجھ لیں کہ اس کی جو ریالٹی آن گراؤنڈ الٹیمیٹلی ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو وہ سمجھتے تھے اس میں جو بودھ ہے اس کے والے سے وہ بعض کا اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، جی عوام جاہل ہیں عوام بہت برے لوگ ہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ یعنی میں نے دیکھا ہے ٹویٹر پر کہ ایک صاحب پنجاب والوں کو گالیاں دے رہے تھے، اگرچہ وہ خود بھی پنجابی ہی تھے۔ کیوں جی؟ کہ دیکھیں سندھ والوں نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اندرون سندھ، اور اربن ایریا جو سندھ کا ہے وہاں پر ظاہر ہے عام طور پر ایم کیو ایم ہے طویل عرصے سے، انلیس کہ فریگمنٹڈ وہ صورتحال اس کی ہو۔ تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی آپ اس طرح کے ایلیمنٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور بلوچستان میں ظاہر ایک اپنی طرح کا پریکولزم ہوتا ہے۔ تو یہ پنجاب والے جو ہیں یہ گویا انسینسٹیو ہیں، یہ بے حس لوگ ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو مغلظات بکرا تھا تو اس والے سے بات یہ نہیں ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ بیڈ ورک مین کویلس ود ہز ٹولس، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک جو ایک ڈسپنسیشن ہے یا ایک الیکٹورل بیسڈ سسٹم ہے، اس میں اگر آپ واقعتاً عوام کو بے وقوف اور جاہل بھی سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں تو پریمیس یہ ہے، اس میں تو بیسس ہی یہ ہے کہ عوام کی کنسنٹ سے بننا۔ وہ بے شک جاہل ہیں تو پھر جاہلانہ حکومت ہونی چاہیے یعنی ان کی سلیکشن یا وہ جس پر یعنی انگلی رکھیں وہ اس کا پھر ظاہر ہے اس کی ویلیو بنتی ہے، irrespective کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ لہذا جو لوگ الیکشنز میں ناکام رہتے ہیں یا اپنی توقع کے مطابق کامیابی یا خواہش کے مطابق اس لیول پر نہیں حاصل کرتے، انہیں عوام کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ میرا عموماً دوستوں سے یہ شکوہ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ پہلے عموماً یہ جو پارسا پارٹیاں ہیں خاص طور پر جماعت مودودیہ کے حوالے سے، تو وہ بات کرتے ہیں تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں ہی جاہل لوگ، ہم کیا کریں دیکھیں یہ ایک ایسی گیم ہے، وہی ایک گھوڑا ہوتا ہے
اس پر ایک سوار اگر یعنی سواری کرے تو وہ میدان مار لیتا ہے اور دوسرا کرے تو نہیں مارتا. یعنی اب گھوڑا ایک ہی ہے لیکن مختلف سواروں کے نیچے وہ مختلف پرفارمنس دکھاتا ہے. اسی طرح ایک ہی گھوڑا ہے، ایک لیول کا کمپٹیشن جیت جاتا ہے، دوسرے میں ہار جاتا ہے، یا پہلے میں ہار جاتا ہے دوسرے میں جیت جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہی جو ہے ایک سیٹنگ میں کامیاب ہے، دوسری سیٹنگ میں ناکام ہے. اگر الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ جو 1947 سے پہلے والی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 1936-37 کے انتخابات میں وہ اس کی پرفارمنس بہت یعنی بیلو دا مارک تھی، کہ اتنی ہوپ فل نہیں تھے وہ کہ ان کا یہ دعویٰ جو تھا کہ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں پورے انڈیا کے مسلمانوں کے، تو وہ اس کو ثابت کرنے میں الیکشنز کی صورت میں ناکام رہے تھے. اگرچہ بعض صوبوں میں انہوں نے حکومتیں بھی بنائیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ بہرحال کمنشوریٹ ود دا آؤٹ کم آف دا الیکشنز نہیں تھا. تو لیکن جب یعنی پھر اکتوبر موسٹ پروبیبلی سپٹمبر اکتوبر 37 میں ہی محمد علی جناح یا 36 میں، اب ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ پرماننٹ گویا پریزیڈنٹ بنے. پہلے ہر سال گویا یا 1-2 سال بعد جب بھی کوئی مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا تھا انڈیا وائڈ، اس کی جو صدارت ہے مختلف لوگ کیا کرتے تھے. ان میں بہت سارے نام ہیں، جیسے علامہ محمد اقبال بھی ہیں، اس طرح آغا خان بھی ہیں، شاہ دین صاحب ہیں، محمد شفیع ہیں، اور اس طرح کے لوگ تھے. تو بہرحال 1936-37 کی جب ناکامی ہوئی تو اس کے بعد یا ایون اس کے مڈل میں ہی آپ سمجھ لیں کہ محمد علی جناح پرماننٹ گویا مسلم لیگ کے سربراہ بن گئے. تو پھر انہوں نے ایک بھرپور کمپریہنسو کیمپین چلائی مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کے لیے، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے 1946 کے انتخابات میں وہ کامیاب ٹھہرے اور اپنے دعووں کو الیکٹورل سکسیس کی صورت میں سامنے رکھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلم عوام وہی تھے جو پہلے تھے، اب بھی یعنی 36-37 میں بھی ہوئی تھے، 46 میں بھی ہوئی تھے، لیکن نتیجہ مختلف تھا. مطلب یہ ہے کہ جو قیادت ہے کسی بھی پارٹی کی، انہیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اس پارٹی میں اپنے پلاننگ میں اپنی اسٹریٹجی میں نقص ڈھونڈنا چاہیے، اپنے آپ پر کریٹیسزم کرنا چاہیے. یہ ان کی ناکامی ہے، عوام جھلے نہیں ہیں. جی تو موجودہ صورتحال میں اگر بالفرض نون لیگ کی توقعات پوری نہیں ہو رہی بظاہر، یعنی ظاہر ہے وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ 2/3 ہوگی، کوئی کہتا تھا سمپل ہوگی، کوئی سمجھتا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، اگر سمپل میجورٹی نہ بھی ہوئی تو پارٹی سب سے بڑی ہوگی. ویسے اس حد تک تو وہ اب بھی صحیح ہیں کسی حد تک ٹیکنیکلی. تو بہرحال ان کی وہ توقعات شاید پورا نہیں ہو سکی. تو اس حوالے سے یہ جو بعض اوقات ورکرز اور بعض اوقات لیڈرز، بعض اوقات پرائیویٹلی اور بعض اوقات پبلکلی انہیں یہ احساس نہیں رہتا، تو عوام کو برا بھلا کہتے ہیں، گھوڑے کو برا بھلا کہتے ہیں، میدان پر جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اپنے میں نقص تلاش نہیں کرتے. لہٰذا اس میں یہ اسٹریٹجی کی ناکامی ہے یا ان ریسورسز کی کمی ہے جو اس اسٹریٹجی کو میٹیریلائز کرنے میں آپ کو چاہیے تھے اور آپ نے وہ پرووائڈ نہیں کیے. لہذا یہ وجہ ہے. دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو ویسے تو ایک ویرائٹی آف بیک گراؤنڈ ہے نا، جو آزاد لوگ ہیں ان میں ایسے ہیں جو واقعتاً کسی بھی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہیں، اپنے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں. بالفرض پہلے نون لیگ میں تھے، وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا، اب آج لڑ رہے ہیں، ان میں بھی کئی جیتیں گے اور جیت چکے ہوں گے، کیونکہ ابھی الٹیمیٹ کوئی فائنل رزلٹ تو سامنے ایک انڈسپیوٹڈ فارم میں نہیں ہے. اس طرح بہت سارے ہیں جو شاید اکثریت میں ہوں گے، جو پی ٹی آئی کے ایسپیرنٹس تھے، اور پی ٹی آئی کیونکہ قانون کے مطابق ریکوائرمنٹس پورا کرنے میں ناکام رہی، لہذا اسے گویا الیکٹورل ایرینا سے ٹیکنیکلی وہ باہر ہیں. تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے حمایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں جیت رہے ہیں یا جیت چکے ہیں، جو بھی یعنی ورژن آپ اپنائیں. تو اس میں یعنی ایسا ایمرج کیسے ہوا ہے اگر اب ہم اس کو انالائز کریں تو اس کی یعنی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے انہوں نے
جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر وہاں پر انحصار گویا والنٹیئرس پر بیسکلی کیا ہے. یعنی اپنے طور پر اگر کوئی ان کا فین ہے یا اس نقطہ نظر کا حامی ہے یا یعنی جو اس وقت مصدقہ چور ہے نیازی اس کے خلاف ہے، یعنی چور بہرحال چور ہی ہوتا ہے، بے شک کسی خاص مقام میں کسی خاص میدان میں اسے کوئی سسپیکٹڈ کامیابی ہو یا ناکامی ہو، چور جس کو قانون کہتا ہے وہ چور ہی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیازی صاحب چور ہیں، اس لیے ہمارے دوست جو ناراض ہوتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک لیں. تو مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یعنی میں بھی تھوڑا بہت تو سوشل میڈیا پر ظاہر ہے ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یعنی پریزنٹ ہوں ہی. وہ بات ہوگی فیس بک کی اور یوٹیوب اور ٹویٹر کی. تو ہمارے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جناب ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ. یوٹیوب چینل کو بھی اس طرح، ٹویٹر پر بھی میں موجود ہوں اور فیس بک پر بھی میرا ایک پیج ہے سو فار جس کے کوئی 37-38,000 کے قریب ہیں فالوورز. تو آپ دوستوں سے التماس ہے کہ آپ ان سارے پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. تو ایک تو ان کے والنٹیئرس تھے، ویل فائنینسڈ نہیں تھے. سوشل میڈیا ٹیم جو نون لیگ کی ہے زیادہ تر وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، وہ والنٹیئرز ہیں، وہ اپنے طور پر ہیں. ان کے موٹیوز مثلا کوئی تو نواز شریف کا ویسے فین ہوگا، کوئی نون لیگ کے نظریات کا حامی ہوگا، کوئی ہسٹوریکلی اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کے والے سے ان سے انس رکھتا ہے، کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا. تو اس والے سے وہ ہیں. اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ سے براہ راست شاید وہ موٹیویٹڈ نہ ہو، لیکن جو کذب، دجل اور فراڈ ہے نیازی صاحب کا، اس سے بیزار ہو کر وہ ان کی طرف ہو. تو مختلف ان کے عوامل ہیں لیکن فائنینسڈ نہیں ہیں. یعنی جس طرح پی ٹی آئی نے پہلے اسٹیٹ فنڈ سے باقاعدہ یعنی اپنا فیض حمید بجوا اور ان کے پیشرو جو تھے ان کے دور سے لے کر کم و بیش آج تک اسٹیٹ فنڈز کو یوز کر کے وہ مشین کھڑی کی ہے سوشل میڈیا کی، وہ تو پیسے موٹیویٹڈ ہے نا، وہ منی موٹیویٹڈ ہے. تو اس کا موازنہ والنٹیئرز سے اس میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں ممکن نہیں ہے. لہذا نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے، یا باقی بھی جو پارٹیاں ہیں جو بھی افورڈ کر سکتی ہیں، نہیں افورڈ کر سکتی تو وہ پھر دعا دارو سے یعنی دعا سے اور پھر دعا دارو سے کام لیں. تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ چاہیے. اب ظاہر ہے کاروباری وہ لوگ ہیں اور ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ انویسٹمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ اپنے سوشل میڈیا کو ویل آرگنائز کریں اور اس کو تیل لگائیں. جی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو 2018 میں جب نیازی کا ذاب منظور نظر تھا جرنیلوں کا اور ظاہر بندیال کھوسا اینڈ کمپنی کا، تو اس وقت یک طرفہ معاملہ تھا کہ میڈیا کو ٹوٹلی ایک ڈائیورٹ کیا گیا تھا کہ نون لیگ کا بالکل کوئی مبصر جو ہے وہ ریئرلی کسی افیکٹو ٹی وی چینل مین چینل پر ایمرج ہو سکتا تھا. یہ جو سارے آج بڑے سینئر اینکر محسوس ہوتے ہیں، یہ سارے اس وقت بھی بغلیں بجاتے تھے اور اس انفلوئنس کا شکار تھے. کوئی ظاہر ہے مانیٹری بینیفٹ ہوگا، کوئی ویسے خوف زدہ ہوں گے، کوئی کے ویسے نظریاتی معاملات ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے ان کو ایگری نہیں کیا اس ایجنڈے سے، ان کو ٹی وی چینلوں سے نکال دیا گیا تھا. لیکن اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ان کا وہی تسلسل جاری ہے، اسی مومنٹم سے وہ جاری ہیں، اگرچہ اب عوامل تھوڑے بہت ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، لیکن الٹیمیٹ آؤٹ کم یہی ہے. اور پھر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا ٹھیکیدار والا کیس ہے جس میں پنکی پیرنی اور نیازی کا ذاب اور وہ القادر یونیورسٹی اور ان کے بقول رعونیت جی تو ان کے معاملات ہیں، تو ایک نیچرل الائی ہے. یعنی نیازی کا ذاب کا اب ایک بہت گویا ایک قارون ہے اور اس کے اپنے خزانے کے ساتھ باقاعدہ اس کا اتحادی ہے.
اور وہ ظاہر ہے یعنی اس کو پوری طرح اپنے سیلف انٹرسٹ ہے نا اس کی. تو اس وقت جو سینئر اینکرز بھی جو ہیں وہ یوتھیاز آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس کے پیچھے ان بزرگوں کا یعنی جو بزرگ ٹھیکیدار ہیں ان کی بھی دعا شامل ہے اور دوا بھی شامل ہے. تو اس لیے اب اس لیول کا یک طرفہ پروپیگنڈا نہیں ہے. لہٰذا ایک تو وہ ہو گیا، ایک نون لیگ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں منیمائز ہے. اور تیسری یہ بات ہے کہ ایک جو 14-15 سال سے ایک انٹینس برین واشنگ کی گئی تھی، ظاہر ہے اس کے اپنے افیکٹ ہیں. اور یہ بھی یعنی وہ اوور نائٹ، یا اگر آپ نے 14 سال 15 سال اگر بمبارڈمنٹ کسی ذہن کی ہے، ایک خاص انداز سے نیوٹران اس پر برسائے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو ڈی بریف کرنا، انڈو کرنا یا اس کو ریورس کرنا، یہ پھر اتنا ہی عرصہ بھی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ انٹینسٹی جو ہے اس لیول کی چاہیے. تو وہ بہرحال نہیں ہو سکی. تو ان کا جو سوشل میڈیا کا گویا ایک طلسم ہے، نیازی قذاب اور اس کی جو جماعت ہے، اس کا آپ نہیں توڑ سکے. لہٰذا اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ کوئی موناٹنس ٹائپ چیز ہیں، ون فیسیٹڈ فینامینا ہے، ایسی بات نہیں ہے. الیکشن یا انتخابات یا عوام کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان سے ووٹ کاسٹ کروانا کسی خاص جہت میں، یہ جو ہے وہ یک رخی نہیں ہے. اس میں بہت پیچیدہ معاملہ ہے. اس میں ہزار فیسز ہیں، فیسٹس ہیں. اس میں یعنی یہ ایک جہت نہیں ہے، یہ کثیر الجہات معاملہ ہے جی. لہذا آپ کے ترقیاتی پروگرام بلا شبہ ٹھیک ہیں اور بہت ہیں، اوور ویلمنگ ہیں، لیکن ترقی جو ہے وہ عوام کے بیہیویئر کا ایک اسپیکٹ ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا وہ میننگ لیس ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے، لیکن وہ ہزار فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے. اگر میں جدید دور کے حوالے سے، ویسے تو قدیم دور سے بھی پروپیگنڈا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو ذہن سازی ہے اس میں سب سے طاقتور ہے. ایک ذاتی مفاد بھی ہے، لیکن جو پروپیگنڈا ہے اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. جو ذاتی مفاد ہے، اب ظاہر کروڑوں لوگ ہیں، ان تک ذاتی مفاد پہنچنا بڑا مشکل ہے، یا پہنچے بھی تو اس کا احساس انہیں کروانا بڑا مشکل ہے. اور ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں وہ کیونکہ کولیکٹیو ہوتے ہیں، اور کولیکٹیو جو ہیں وہ ہم اس پر کوئی ذاتی طور پر ممنون نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. لہذا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو ڈیو اہمیت دینی چاہیے. ایسے بہت سارے مذہبی اور سیاسی گروہ ہیں جو صدیوں سے موجود ہیں اور جن کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، پرائمری ہتھیار جو ہے، ایلیمنٹل ہتھیار جو ہے، باقی ثانوی ہے، اور وہ جو پرائمری ہتھیار ہے وہ پروپیگنڈا ہے. لہذا پروپیگنڈا بڑی طاقتور چیز ہے. جس نے بھی سیاست کرنی ہے اس کو اس پر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، جس طرح نیازی قذاب نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں سے یا ادروائز یعنی اپنے سمپیتھائزر سے یعنی لے کر، اور پہلے ظاہر ہے ہیوی انداز میں، ہیویلی فنڈڈ بائی دی اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ، یہ کام کیا. اور پھر اس کے جو پاکستان میں عام طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہونے کے اپنے ویسٹڈ اپنے کنسیکوینسز ہیں، اپنے فوائد ہیں. نیازی نے جب یعنی یہ ایٹیچیوڈ اپنایا ہے، جب عدم اعتماد سے کچھ پہلے اور آنورڈ، اس کو یہ قاضی فیض عیسیٰ جب گویا یہ ابھی آئے ہیں، یعنی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، تو ان کے آنے سے پہلے انہیں یہ ڈیول ایڈوانٹیج تھا کہ ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے نقصانات جو میٹیریلائز ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، اور دوسری طرف جو اینٹی اسٹیبلش ہونے کے فوائد تھے، جو ثمرات تھے، وہ انہیں بے تحاشا مل رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ایک چیز تھی یعنی وہ بائیفرکیشن ہو گئی کہ بندیال کھوسا اور جو بھی جوڈیشل یوتھیاس تھے وہ اس وقت تک موجود تھے، اب بھی ہیں، یعنی ہائی کورٹس میں ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں بھی ہیں. تو وہ گویا ایک کوشن تھے کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے نقصانات تھے ان کے سامنے وہ سدے راہ تھے، اور جو فوائد تھے اس کو وہ گویا کیٹلائز کرتے تھے، اس کو بڑھا کے یعنی وہ نتائج سامنے آتے تھے.
تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ایمرجنگ صورت فی الحال نظر آ رہی ہے. یہ کیوں ہوئی ہے، اس کے اسباب یہ ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں، اگر پی ٹی آئی اور بڑی حد تک یہ ہے کہ وہ نیازی قذاب ہی کی شخصیت کا نام ہے، تو پھر نیازی قذاب تو وزیر اعظم بن نہیں سکتا. وہ تو ملٹیپل ٹائمز ثابت شدہ چور ہے. لہٰذا ایک نو سرباز اور ایک فراڈیا جو ہے قانون کی نظر میں ظاہر ہے جب فارملی وہ ڈکلیئرڈ ہے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لہذا ایک تو یہ بات ختم ہوگی کہ اس کا کوئی چانس ہے اس وجہ سے جیل سے باہر آنے کا اور اقتدار کا حصہ بننے کا. نمبر 2، اب جس قانون کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں اور کوئی یہ انٹائٹلمنٹ کسی کو ملتی ہے یا پریویلیج ملتی ہے کہ میں کسی خاص ایوان کا ممبر ہوں، اسی آئین اور قانون کے تحت جو اس وقت پی ٹی آئی کے بظاہر حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ آزاد ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز نہیں ہیں. لہذا اب قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب پارلیمنٹ سویئر ان ہوتی ہے، جب وہ حلف اٹھا لیتی ہے، تو یا ایون اس سے بھی پہلے بڑی حد تک یہ فیلرز ہوتے ہیں اور پھر تو فارملی باضابطہ طور پر پیشکش کی جاتی ہے جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، لیڈنگ ریکگنائزڈ یعنی لیگلی جو ریکگنائزڈ پارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، اس کے قیادت کو دعوت دی جاتی ہے بنانے کی حکومت. اور ظاہر ہے اس وقت اگرچہ معاملات کلیئر نہیں ہیں لیکن یہ تو بات طے ہے کہ پی ٹی آئی نام کی کوئی پارلیمانی پارٹی موجود نہیں ہوگی، اور ایسا یعنی بالکل صاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو اویلیبل لوگوں میں سے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ حکومت بنائیں. اگر پیپلز پارٹی میں ہے تو ان کو کہنا پڑے گا. تو ٹیکنیکلی پہلا چانس تو بہرحال جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، بے شک بالفرض یعنی 266 قومی اسمبلی کے اگر ممبر ظاہر ہے اس کی سیٹس ہیں تو 250 بھی کسی ایک طرف آزاد ہوں اور باقی جو ہیں 16 ایک پارٹی سے ہوں، تو آزاد کو تو پارٹی گنا نہیں جا سکتا. وہ 16 والی پارٹی کو ہی کہیں گے کہ آپ حکومت بنائیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے یہ یعنی ایک ایفیمرل سکسیس اپنے تئیں خوش ہونے والی بات تو ہے، اور ظاہر ہے اس کے ایک یعنی پولیٹیکل ایک بوائنسی کی بات ہے کہ ہمارے حمایت یافتہ لوگ ہیں جیتے ہیں. لیکن اسمبلی میں جب جائیں گے تو بہرحال سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہوگی اس کو ہی حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. اب الیکشن کے رزلٹ ظاہر ہے آنا شروع ہو گئے اور الٹیمیٹلی چند گھنٹے یا ایک دن میں وہ فائنل بھی صورت میں آ جائیں گے اور اسمبلی کا سیشن ہوگا. سیشن ہونے میں اور اسپیکر اسمبلی کا جو ہے وہ منتخب ہونے میں یعنی آج سے وہ دن آنے میں جب حکومت جب جو صدر پاکستان ان کی طرف سے فارملی جو دعوت دی جائے گی، اس میں بڑا ٹائم ہے اور اب سے ایک سیکنڈ ٹائم اہم ہے. تو جو حکومت فارم کرنے کے خواہش مند ہیں ظاہر ہے وہ بھی ایکٹیو ہیں، اور جو ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یعنی خواہش مند ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. تو اس میں دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. تو جس طرح وہ جہانگیر ترین کا جہاز اس وقت تھا اور نیازی قذاب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک وہ بال سے پتہ نہیں کتنے وکٹیں اڑا رہا ہوں، ایک وکٹ گر گئی دوسری گر گئی. تو اب وہ وکٹیں اس طرح جو پہلے ہی گری ہوئی ہیں یعنی ان کے ٹکٹ پر تو وہ ہے نہیں، تو کوئی قانونی رکاوٹ تو ہے نہیں. لہٰذا وہ اس سے تھوڑا کم سپیڈ پر بھی اگر جہاز چلے گا، ضروری نہیں جہانگیر ترین کا یعنی کوئی بھی وہ ایک استعارے کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ دیکھیں وہ جو 25-26 ایم این ایز تھے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ گئے یا پی ٹی آئی کو چھوڑا جب عدم اعتماد ہوا، تو وہ بھی تو ان کے ٹکٹ پر بنے تھے. اب تو یہ ٹکٹ پر بھی نہیں ہے جی. تو اس لیے وہ ایک میں نے کوئی شارٹ دیکھا تھا شاید یوٹیوب پر کہیں ایک کسی انڈین فلم کا،
تو ایک خاتون ہے، نوجوان خاتون ہے، وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر رات کو دور دراز ریموٹ ایریا میں بڑی سنسان سے ریلوے اسٹیشن پر وہ اترتی ہے، تو آگے پیچھے تھوڑی وہ ہو رہی ہوتی ہے اور کسی سے پوچھتی ہے، وہ ایک اسٹال والا ہوتا ہے، اس سے کوئی بات کرتی ہے، کوئی یعنی اپنی رہنمائی کے لیے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھیں ایک جو نوجوان خاتون ہے رات کو اس طرح کسی جگہ پر ہونے کا مطلب ہے جیسے کھلی تجوری ہے جی، تو اس لیے آپ احتیاط فرمایا کریں۔ تو اب جو بھی ایم پی اے یا ایم این اے بنا ہوگا جو ٹیکنیکلی اور قانون کی نظر میں آزاد ہے اور اس آزاد کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت سارے خواہش مند لوگ پھرتے ہیں، تو وہ گویا کھلی تجوری ہے، تو وہ جو زیادہ مستعد ہوگا وہ اس کو ہتھیا لے گا۔ لہذا یہ کچھ چلو ان کے پاس ایک شور مچانے کا مواد تو ہے، لیکن اس سے آگے نہیں ہے کہ وہ حکومت بہرحال نہیں بنا سکتے اسی قانون اور آئین کے تحت، جس قانون اور آئین کے تحت اب انہیں یہ خیال ہے کہ وہ شاید جیت رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، جس طرح ایک طرف یہ موجودہ صورتحال ایک ٹرانزٹری نیچر، ایک ٹیمپریری سینس میں ان سے وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے جیسے بھی کامیابی حاصل کی جائے، کامیابی بہرحال کامیابی ہے، تو اس کا اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ خوش ہونا یا اس پر ناچ گانا کرنا ایک بس اس کا آؤٹ کم ایک میکینیکل آؤٹ میں نیچرل نہیں کہوں گا جی۔ تو پھر اسی طرح اگر الٹیمیٹلی اس کو حکومت میں نہ بدلا جا سکے تو پھر دوسرا جو سکسیس ہوگی دوسرے کی، وہ بھی اسی طرح ہوگی کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس۔ تو اس لیے جہاں ایک طرف یعنی میدان میں یہ پرفارمنس الیکٹورل پرفارمنس، ویسے تو ترقیاتی پرفارمنس کا تو ان کے نزدیک کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، تو اس کو اگر یعنی الٹیمیٹلی سیاست کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے، اور حکومت حاصل نہ کوئی کر سکے اس کے باوجود کہ بظاہر اس کے خیال میں وہ سیٹیں بھی جیت چکا ہو، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ان بلٹ نقص ہے۔ لہذا اس صورت میں پھر وہاں مایوسی اور بھی بڑھے گی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم پھر بھی وہیں بیک ٹو اسکیئر ون والی بات ہے۔ لیکن اس سارے فینامینا سے، یہ گفتگو سے ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی، اور شاید وہ ریپیٹیشن بھی ہو، کہ جو عوام کو متاثر کرتے ہیں اس کے الیکٹورل بیہیویئر کو، وہ ترقیاتی کام اگرچہ کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا سارے یعنی عوامل کے مقابلے میں سب سے طاقتور ہے۔ لہذا میں اس حوالے سے نیازی قذاب کو یا اس کے جو بھی اس کے پیٹرنز تھے ان کو یہ یعنی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جو چاہے کرو، چوری چکاری کرو، لوٹو، مطلب لوگوں کو ترقیاتی کام بالکل نہ کرو، صبح شام پینترے بدلو، نوسر بازی کرو، اور گوگیاں رکھو، پنکیاں رکھو، لیکن آپ ویل آئلڈ ایک پروپیگنڈا مشین رکھو، تو وہ الیکٹورل آؤٹ کم کو بڑی حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے باقی لوگوں کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اب تو ظاہر ہے چیزیں بھی، ٹولز بھی ہر بندے کی ریچ میں ہیں، ہر بندے کے پاس ظاہر موبائل ہے، تو وہ شخص 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے تو اپنے موبائل پر کسی نہ کسی صورت پر اٹیچ رہتا ہے کہ اتنا بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، اتنا اپنے ایون جاب کو ٹائم نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ جاب کو جب ٹائم دیتا ہے تو اس وقت بھی فون اس کے پاس ہوتا ہے اور وہاں گویا ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کے بھی یا بیوی کے پاس ہوتا ہے تو پھر بھی دونوں کے پاس فون ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کم و بیش 24 گھنٹے ہوکڈ ٹو موبائل یا سوشل میڈیا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا پر جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا اور اس کو ویل آئلڈ رکھے گا، پھر وہ الیکٹورل سکسیس جو ہے اس میں پروپورشنلی کنٹریبیوٹ کرے گا اپنی الیکٹورل سکسیس میں۔ تو اس لیے نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جو بھی ہمارے مولاناز ہیں، یعنی میں علماء کا تہ دل سے احترام کرتا ہوں، اور ان سارے لوگ جو علماء پر مجموعی طور پر
یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقین کریں میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان زندہ باد، جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ خدا حافظ۔